ایک تیسرا سوال آئی تھنک تھوڑا سا آپ نے اس کے میں تذکرہ تو کیا ہے، اپنی جو پہلے بات کی ہے صحیح اور ضعیف حدیث کی بنیاد پہ، تو ایک سوال یہ بھی آیا اور پیدا بھی ہوتا ہے کہ آپ بھی تو ایک نئی رائے پیدا کر رہے ہیں نا، تو جہاں پہ سارے اپنی کوئی نئی رائے پیدا کر رہے ہیں، آپ نے تو اتنی بڑی نئی رائے پیدا کر دی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کے بہت زیادہ فالوورز ہیں، ان کی بہت زیادہ ویڈیوز آن لائن جو ہے وہ دیکھی بھی جاتی ہیں، ان کے خلاف کوئی ابھی تک ویڈیو بنی نہیں ہے، اور یہ مقبول جان صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ اتنا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے، تو ان تقریباً سب کی ایک ہی رائے بنتی ہے کہ یہ خراسان والا جو علاقہ ہے، یعنی کہ اس طرف سے سپورٹ جائے گی، یعنی کہ یہ جو علاقہ ہے اس نے اٹھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ اس میں پاکستان ہے، اس میں لاہور کا علاقہ ہے، اس میں کراچی کا علاقہ ہے، لیکن یہ خطہ جو ہے بہرحال اس نے مضبوط ہونا ہے، یہ ایک متفقہ رائے نظر آتی ہے۔ تو آپ کی پچھلی جو ہم نے سیریز کی امام مہدی کی بڑی تفصیل کے ساتھ، اس میں ایسے واضح محسوس ہوتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث کے اوپر یہ پوری کی پوری رائے کھڑی ہوئی ہے، لیکن پھر ابھی آپ نے بات کر دی کہ ضعیف حدیث میں صحت کا بھی احتمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ احادیث جو ہیں وہ میچ کر جاتی ہیں صحیح روایات کے ساتھ، تو وہ ایک پورے کا پورا جو سینیریو کریٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو بہرحال یہ چیز آتی ہے۔ پھر آپ نے تھوڑا سا یہ بھی بات کر دی کہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہمیں یقین سے نہیں کہنا چاہیے، تو یہ نہ ہی کہنے والی بات ہوئی کہ بھئی یقین نہیں ہے تو پھر کہنے کا فائدہ کیا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے لوگ تھوڑے سے بس انکریجڈ ہو جائیں، تھوڑے سے آپٹیمسٹک ہو جائیں، تھوڑے سے ان میں روشنی پیدا ہو جائے، تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنا بڑا کانسیپٹ کہ جو آخری سائن ہے اور اس کے بعد پہلا بڑا سائن کھڑا ہو جائے گا، وہ صرف ایک انکریجمنٹ کا ہے۔ حالانکہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ روایات سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو گیدر ایوری انڈیویجول، میجورٹی آف مسلمان کو ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کریں گے کہ یہ دس دی آرمی آئی ہیو کریٹڈ، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال سے لڑیں گے، یعنی کہ بہت بڑا یہ سینیریو پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کی باتوں سے ایسے لگا اتنا بڑا نہیں ہے یار، اتنا بڑا نہ پیدا کرو، یہ ایک چھوٹا ایشو ہے، اتنا بڑا نہیں ہے جس طرح تم بیان کر رہے ہو۔ تو اب وہ کہنے والے پھر یہ کہہ دیتے ہیں، پھر آپ بھی ایک نئی رائے جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، تو جب دوسرے کرتے ہیں ہم ان کا رد کرنے لگ جاتے ہیں، جب آپ کریں تو پھر وہ آپ کی رائے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، ایک بات ہم نے کہی ہے کہ جو بھی بات آپ کریں نا، نئی بات بھی آپ کریں، آپ اصولوں کی بنیاد پہ کریں، یہ آپ نے بات کی ہے، یہ بات ہم نے کہی ہے، یہ اہم چیز ہے جی۔ ہاں، اصولوں کی روشنی میں دیکھیں، ہم نے کہا کہ صحیحین سے جو باتیں ثابت ہیں وہ تو قطعی طور پہ ثابت ہیں، جو غیر صحیحین کی روایت ہیں ان پہ پاس ہو سکتی ہے۔ اب بات آتی ہے ضعیف روایتوں کی، تو ہم نے کہا جن میں ضعف کم ہو تو ان کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک ریلیٹیو چیز ہے، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس میں ضعف کم ہے یا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، میرے نزدیک ہو سکتا ہے کہ ان روایتوں میں ضعف زیادہ ہو، آپ کے نزدیک کم ہو، تو ہر محقق، ہر ریسرچر جو ہے وہ اپنی اس کو باندھ تو نہیں سکتے، باندھ تو نہیں سکتے آپ۔ تو اس لیے ہم ایک اصول کی بنیاد پہ ایک پوزیشن لے کے، اصولی پوزیشن لے کے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کالے جھنڈوں والی روایتیں ہیں نا، ہمارے نزدیک ان میں ضعف زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی روایت، جیسے دکتور حاتم شریف العونی ہیں، یہ علامہ البانی کے بعد بڑے محدثین میں سے عرب کے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کالے جھنڈوں کے بارے میں کوئی بھی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، حدیث مرفوع نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک بات آپ کے والی کہ چلے ضعف زیادہ بھی ہو گیا، موضوع تو نہیں ہے نا، کوئی احتمال تو ہو سکتا ہے اس میں۔ اچھا، اس میں جو احتمال ہو بھی سکتا ہے نا، تو پھر آپ نے جب انٹرپریٹیشن کرنی ہے نا، تو وہ بھی اصولوں کے تحت کرنی ہے، یعنی اپلائی کرنا۔ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ خبر آپ نے بیان کرنی ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اس کی اتھینٹسٹی کی بات ہوگی، وہ بھی اصولوں کے اوپر ہے، اصول حدیث پہ۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے ضعیف حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، وہ بھی تو اصولوں کے تحت کرنی ہے نا، وہاں پہ تو آپ بے اصولے نہ ہو جائیں، وہاں اصول تفسیر وغیرہ آپ کی رہنمائی کریں گے، ٹھیک ہے، اصول فقہ وغیرہ رہنمائی کریں گے، یعنی کتاب و سنت میں غور و فکر کی کیا اصول ہے۔ تو اگر ہم ان روایتوں کو لے لیں مثال کے طور پہ، پھر جو ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، یعنی ایک احتمالی انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے، دیکھیں یہ ایک روایت تھی ہمارے سامنے سنن ابی داؤد کی، اس میں یہ تھا کہ ایک خلیفہ جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر ایک آدمی جو ہے وہ مدینہ سے بھاگے گا اور مکہ میں آئے گا، اور لوگ جو ہے وہ اس کی بیعت کریں گے، یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی جی۔ ایک اور روایت ہم نے پڑھی تھی کہ تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفے کا بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا، پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے، ٹھیک۔ اسی طرح اور بھی کچھ روایتیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے کہ جی خراسان سے جو ہے وہ جھنڈے نکلیں گے اور وہ
فلسطین کے شہر ایلیا میں نصب ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور روایت اہم ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں، وہ پچھلی دفعہ نہیں گزری تھی۔ یہ سفیانی کی روایت۔ سفیانی کی روایت کیا ہے کہ دمشق سے ایک آدمی نکلے گا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو قتل کرے گا، عورتوں کو قتل کرے گا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اہل بیت میں سے ایک آدمی جو ہے، جو حرہ سے یعنی مدینہ سے نکلے گا، وہ جو ہے وہ سفیانی کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، ٹھیک ہے، اور وہ لشکر سفیانی کو شکست دے گا، ٹھیک ہے، یعنی سفیانی ظالم ہوگا، دمشق سے نکلے گا، یہ مدینہ سے لشکر جائے گا اس بندے کا جو اس کو شکست دے گا، پھر سفیانی آئے گا اور اس پہ حملہ کرنے کے لیے، پھر اس کا لشکر سفیانی کا دنسا دیا جائے گا۔ یہ وہی بات جو بخاری میں آئی تھی، ٹھیک، تو یہ اس لحاظ سے اہم ہو گئی، یعنی کہ جو لشکر امام مہدی کو حملہ کرنے کے لیے آئے گا وہ سفیانی ہے، وہ سفیانی ہے۔ یہ مطلب ضعیف روایت میں یہ بات آ گئی۔ اب ان روایتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں اور صحیح روایات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی اگر آپ نے ان کو انٹرپریٹ کرنا ہے نا، تو ایک یہ ہے کہ صحیح روایات کی چھتری دے دیں، ہاں جی، کم از کم چھتری دے دیں نا۔ اگر آپ وہ بھی نہیں دیں گے تو پھر تو آپ بے بنیاد کھڑے، یعنی کہ صحیح روایات کے اندر کچھ فلنگ دا بلینکس ہو سکتی ہیں، ہاں، یعنی کہ یہاں پہ آپ ہمارے نبی نے یہ بھی بات کی تو ٹکرا نہیں رہی ہے صحیح حدیث سے، تو یہ فلنگ دا بلینکس کے اندر ضعیف حدیث ہے، یہ ٹکڑا اٹھا کے ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، یہ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اور ایک بیانیے کی یا ایک جو جگسا پزل ہے اس کی جو امیج ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے، وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آپ ضعیف روایتیں بیان کر کے صحیح روایتیں بیان ہی نہ کریں، صرف ضعیف روایتوں کو بیان کر کے ایک نیریٹو جنریٹ کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں آپ ایک نئی بات ثابت کر رہے ہیں ضعیف روایتوں سے۔ ہم نے کہا تھا ضعیف روایتیں جو ہے نا، محدثین نے کہا ہے کہ اس کی اصل ثابت ہو تو پھر آپ ضعیف روایتیں بیان کر لیں، بالکل، ایک بات کی اصل ثابت ہو پھر آپ ضعیف روایتیں بیان کریں، یہ نہیں کہ آپ وہ اصل مقدمہ ہی ان سے ثابت کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ٹھیک ہو گیا۔ تو شیخ اب آخر میں آئی تھنک ایک ہی سوال رہ گیا ہے کہ آپ کی پرسنل رائے، کیونکہ ابھی کچھ یہ بھی گردش کر رہی ہے خبر، اس کے اندر کتنی صداقت ہے کہ جو جس طرح اولیاء مقبول جان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں سپٹمبر کے اندر یا اگلے 5-7 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی یہ خبر آنا شروع ہو جائے گی کہ امام مہدی کا جو ظہور جو ہے نا وہ قریب آ گیا ہے۔ تو اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ بھی یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ میرا یہ ماننا ہے جن حدیث کو اور جو اپڈیٹ رکھتا ہوں میں دنیا کے بارے میں کہ وہ پیدا تو ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری پیشن گوئیاں وہ پوری بھی ہوئیں جو انہوں نے عربس کے بارے میں کی، اپنے ملک کے بارے میں کی۔ تو آپ کا اس بارے میں، یعنی کہ وہ اتنی یعنی کہ نا اس کانسیپٹ کو لے کر اتنے زیادہ سیریس ہیں دنیا والے کہ وہ جو تھوڑے بہت اپڈیٹ ہے یا تو پولیٹیکل سٹینڈ رکھتے ہیں، وہی آپ والی بات، جو بندہ پولیٹیکل سٹینڈ رکھتا ہے وہ اس طرح کی روایات کو ذرا زیادہ محبت سے، پیار سے اور شدت سے، اور خصوصاً تحریکی ذہن ہو، تو ظاہری بات امام مہدی کی ہونی تو تحریک ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، ان کی ایک تحریک ہی اٹھنی ہے چھوٹی سی۔ تو آپ کی اب ان ساری باتوں کی بنیاد پہ کوئی رائے تو کم از کم پیدا، ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رائے نہ پیدا ہو، آپ کی امام مہدی کے بارے میں کیا رائے ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی آج کے دور میں اس وقت میں کیا واقعی امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا وقت قریب آ چکا ہے، دجالی نظام جو ہے وہ بالکل چھا چکا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں، ہم کسی کی جو پیدائش ہے نا اس کی تعیین تو نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ نے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، آمین، انہوں نے بھی ایک وقت میں یہ بات کہہ دی تھی کہ جی مہدی پیدا ہو چکے، نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ایک احتمال پیش کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جی اس کی پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ پاسبلٹی کیا ہے جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم صحیحین کی روایات کی چھتری میں رکھتے ہوئے، وہ ایک تو لشکر کے دھنسنے والی بات وہ صحیحین کی روایات میں آ گئی، اور ایک وہ بیت اللہ میں پناہ لینے والی بات مہدی کی، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیحین کی روایات، لیکن یہ ظہور کے بعد ہی باتیں ہیں نا، ظہور کی بات ہے، پہلے کی بات۔ ان روایات کی روشنی میں اگر ہم یہ ضعیف روایتوں کو کچھ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں، ایک احتمالی رائے ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ ہم نے اس پہ عقیدہ تو نہیں رکھنا، عقیدہ نہیں رکھنا، عقیدے کے طور پہ اس کو بیان نہیں کرنا، ہم نے کہا اس کا احتمال ہو سکتا ہے، اور وہ احتمال بھی اس مقصد سے کہ یہ آپ کے لیے واضح و نصیحت بن جائے، عبرت بن جائے کہ اینڈ آف ٹائم آپ کے قریب آ گیا، آپ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، نہ کہ ایک علمی رائے جس کو چسکے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مہدی آ کے ہمارے سارے مسئلے حل کریں گے، اس کانٹیکس میں نہیں، اس پرسپیکٹو میں نہیں، یا اس غرض سے نہیں۔
دیکھیں ایک روایت تو ہمارے سامنے یہ آئی کہ عربوں کے اندر جو ہے نا وہاں خزانے کے اوپر لڑائی ہوگی اور 3 گروہ لڑیں گے، رائل فیملی کے 3 گروہ لڑیں گے۔ اس خزانے سے مراد بعد اہل علم نے کہا کہ یہ مکہ مراد ہے، جی بیت اللہ کا خزانہ، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اصل پاور تو وہی ہے۔ ہاں، بیت اللہ کے اوپر قبضے کی جنگ ہوگی۔ اچھا، ایک جو رائل فیملی ہے وہ تو یہ سعودی ہے، فی الحال کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کے اندر 3 گروہ پیدا ہو۔ یہ جو تشریح کی جاتی ہے نا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی رائل فیملی آپس میں 3 گروہوں میں منقسم ہو جائے گی، وہ لڑیں گے۔ بلکہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں محمد بن سلمان جو اس وقت MBS جن کو کہتے ہیں، یہ کراس کر کے آئے ہیں، یعنی کہ باری دوسرے کی تھی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وہ چیز بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہو رہی ہے جو حدیثوں میں بیان کی کہ لڑائی ہوگی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اندر کھاتے، جس طرح ابھی تھوڑے دن پہلے ہفتہ 15-20 دن یہ غائب رہے، ٹھیک ہے، وہ پتہ چلا کہ ان کے اوپر جان کا وہ حملہ، تو وہ یہ والی جو حدیث آپ بیان کریں وہ اس پہ اپلائی اسی وجہ سے کر دیتے ہیں کہ اس پہ بھی اپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ جو محمد بن سلمان۔ یہ جو کہا گیا نا کہ وہ تینوں جو ہے ابن خلیفہ ہوں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ تینوں حکمران ہوں گے۔ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، ابھی تک تو طالبان کی یہ صورتحال نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح القاعدہ اور طالبان کی آپس کی کشمکش ہے اور یہ وقت کے ساتھ بڑھ جائے، اور یہ جو حنفی سلفی یا صوفی سلفی جو ایک اختلاف ہے یہ نمایاں ہو جائے، اجاگر ہو جائے، یا ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کو ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ کو اہل سنت کے بعض علماء تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ جی مدینہ میں آپ نے سینما ہالز کھولنے شروع کر دیے، یہ بالکل، تو ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے سنی طبقے میں اور خاص طور پہ حنفی صوفی طبقے میں سلفیت کے خلاف۔ اب یہ جو بندہ سوشل میڈیا حالات کو دیکھتا ہے اس کو پتہ ہے، جذبات ہیں، ان کو گالیاں دینا، ٹھیک ہے، سعودیوں کو، اور عیاش کہنا، امت کے زوال کا کہتے ہیں ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اب یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے حج بند کر دیا، قیامت کی نشانیوں میں سے آئی ہے، وہ حج بند ہو جاتا ہے، ہاں حج بند ہو جاتا ہے، تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور پھر یہ بات تو کی جا رہی ہے تسلسل سے اہل تشیع کی طرف سے بھی اور یہاں سے بھی بعض حلقوں سے، لیکن ہو سکتا ہے اب مجھے لگتا ہے یہ بڑھے گی کہ یہ جو بیت اللہ کی تولیت ہے نا، یہ چونکہ پوری امت کا ورثہ ہے، یہ ان کے پاس خاص نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ چیز MBS کی جو بھی پالیسیاں ہوں محمد بن سلیمان کی، جب وہ بڑھیں گی تو ایک رد عمل جو ہے وہ سنی حلقے میں اور خاص طور پہ مذہبی حلقے میں اور افغانستان میں پیدا ہوگا، زیادہ آئے گا، اور ان پہ تنقید بڑھ جائے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک بڑا گروہ پیدا ہوگا جو یہ چاہے گا، مثال کے طور پہ کہ جی ہم میجورٹی میں ہیں، جیسے حنفی میجورٹی میں، اس میں کوئی شک نہیں، تو ہمارے پاس اس کی تولیت ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ یہاں کا سیگمنٹ ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے افغانستان ایک رول پلے کرے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو خلیفہ کے 3 بیٹے ہیں وہ آپ کے مطابق وہ خلیفہ صرف سنگل باپ کی 3 اولادیں نہیں ہیں، ہاں سنگل وہ سیپریٹ پلیسز کے اوپر 3 حکمران جو طبقہ ہے ان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 گروہ پیدا ہو رہے ہیں، 3 علیحدہ خطوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ایسے آپ بات کریں جی۔ دوسرا جو شیعہ کی جو روایتیں ہیں، ہم نے بتایا تھا، یہ برکی کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ ہمارا جو امام مہدی آئے گا، برکی نے تو خیر ان روایتوں پہ تنقید کی ہے، علامہ برکی نے، وہ مدینہ کو اور مکہ کو فتح کرے گا، اور یہ جو لوگ ہیں آپ کہہ لیں گمراہ قسم کے لوگ ہیں، گمراہ جو فرقے ہیں، ان سے بیت اللہ کو چھڑوائے گا، تو ان کی مہدی کے کانسیپٹ میں پہلے سے یہ بات موجود ہے۔ تو ایران تیار بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان کے لوگ وہاں جا کے حج میں جس طرح سے ان کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی کتنی کچھ شمولیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں ہر اپنا معاملہ علیحدہ رکھتے ہیں، حج کے لیے بھی جب جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے جو لگتا ہے یہ مستقبل میں بیت اللہ کے اوپر یہ جنگ ہوگی، اور اس میں ایک تو سلفی جو عرب میں اس میں وہاں پہ ان کی حکومت ہے، دوسری طرف ایک حنفی جو سنی اسکول آف تھاٹ سے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں ترکی بھی کوئی رول پلے کرے، کیونکہ ترکی کی بھی وہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں لگتی، ایک کھچا ہوا ہے، اور وہ بھی خلافت کا مدعی ہے، وہ اپنے آپ کو خلیفہ سے کم نہیں سمجھتے بالکل، حضرت سارے ڈرامے بھی اس کی بنا پہ بنا، ہاں ان کی بہت اچھی پالیسیز ہیں، ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن
جو مسائل ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. جی جی ٹھیک. تو ترکی ہو سکتا ہے اس میں, یا پھر افغانستان ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے یہ دونوں رول پلے کریں بیت اللہ پہ قبضے کے حوالے سے, اور ادھر سے ایران. شروع میں یہ ایک تجویز کے طور پہ بات آئے گی کہ یہ تولیت اب صرف ان کے پاس نہیں رہنی چاہیے کیونکہ یہ اس کے اہل نہیں رہے, ان کی پالیسی کی وجہ سے کرٹیسزم ہوگا. بعد میں یہ مسئلہ بھڑکے گا, ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا بیت اللہ. وہاں جو بات آئی تھی نا ضعیف روایت میں کہ 3 لڑیں گے, تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا. اب ان حالات میں مہدی جو ہے وہ مدینہ سے دوڑے گا. ان حالات میں مہدی پیدا ہوگا, نہیں پیدا ہوا ہوگا, مطلب پیدا ہونے سے مراد ظہور ہوگا. تو وہ مکہ میں آئے گا اور اس کی بیعت کی جائے گی. پھر وہ ایک رات میں اصلاح والی بھی بات ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ اصلاح کریں گے, یعنی کہ ان کو کچھ احساس ہوگا کہ میں ہی ہوں, جو لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہی ہے امام مہدی اور انہی کے وہ ہاتھ پہ ہم نے بیعت کرنی ہے. تو اب اس کی حجر اسود میں اور وہاں پہ بیت اللہ میں اس کی بیعت ہوگی. لیکن دیکھیں اس کے پیچھے بنیادیں تو موجود ہوں گی نا, جیسے افغانستان میں طالبان اٹھے ہیں, مختلف فرقے لڑ رہے تھے نا, ان میں طالبان آ گئے, غالب ہو گئے. اسی طرح سے یہ لوگ لڑ رہے ہوں گے اور وہ ان میں غالب آ جائے گا. یہ ان میں غالب آ جائے گا اور لوگوں کی حمایت اس کو حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک اس کی کوئی علامت نہیں سامنے آئی مہدی والی. علامت وہی ہے, علامت یہ ہوگی کہ یہ جب اس کو یہاں عرب میں حکومت مل جائے گی تو ادھر سے شام میں اہل سنت کا قتل ہو رہا ہوگا. وہ جو سفیانی ہوگا بچوں کو اور عورتوں کو قتل کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ بشار الاسد, مطلب آپ اس ابھی جو سینیریو ہے اور اہل سنت کو جس طرح سے قتل کیا جائے ایسے ہی وہ نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی اولاد میں سے آگے کوئی ہو. ان کی حکومت ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ گرنے والی ہے, کیونکہ پیچھے رشیا کی بھی حمایت ہے, سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے. وہ رشین جو ہے فائٹر پلینز آتے ہیں, وہ حالانکہ بڑی کوشش کی ہے انہوں نے, القاعدہ نے عراق میں بنا لی تھی لیکن یہاں نہیں بنا پائے. خیر, اور اسی طرح سے شامی مہاجرین کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب یہ کتنا لمبا چلتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. غالباً 8-10 سال تو ہو گئے ہوں گے, ہو سکتا ہے 8-10 سال اور چل جائے. افغانستان کی جنگ بھی کوئی 20 سال چلی ہے ایسے. تو یہ قتل و غارت بڑھے, یہ خود کرے بشار الاسد یا اس کا آنے والا بندہ کرے. پھر وہ جو مہدی اس کی جو بن چکی ہے وہاں سعودی عرب میں بیس بن گئی, ہاں, وہ اس کے لیے لشکر بھیجے. ٹھیک ہے, اس کو کچھ لو. ہاں, اور اس سفیانی کے لیے وہ شام سے آئے گا, وہ دھسے گا. تو نہیں, مہدی نے پہلے لشکر بھیجا ہے. مستدرک حاکم کی روایت والی. ہاں بالکل, مہدی نے پہلے لشکر بھیجا اور اس کو شکست دے دی. سفیانی کو شکست دے دی. اب سفیانی جو ہے چھپتا پھر رہا ہے, اور اس کے ساتھ اس نے پھر چھپتے پھر کے ایک لشکر اور بنا لیا, اور جواب میں پھر بیت اللہ پہ چڑھائی کی سفیانی نے. پھر وہ سفیانی کا لشکر دھنسا ہے. اور یہ بیسیکلی مجھے لگتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں, عقیدہ نہیں ہے, ایک احتمال ہے. صحیح حدیثوں کی روشنی پیدا ہو رہی ہے آپ کی. بالکل. وہ پھر آ کے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو ہے نا اس میں جا کے دھسے گا. پھر وہ علامت واضح ہوگی کہ یہ مہدی ہے. ٹھیک ہے. پھر لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ اس کی بیعت کریں, جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے ان کے نیچے. پھر دجال آئے گا. تو یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, واللہ اعلم. تو آپ یعنی کہ آپ کی بات سے ایک احتمال تو یہی نکل رہا ہے نا کہ تھوڑی تھوڑی بات جو ہے ڈاکٹر صاحب بھی کرتے تھے. اور اچھا, ڈاکٹر صاحب اس وقت بڑی کمال یہ بات کرتے تھے کہ یورپین یونین ہوگی, بلاک بن گیا, نیٹو ہے بلاک بن گیا, ایک جو ہے نا ہے وہ کافر ہی, مسلمان نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر دھیان ہی نہیں گیا ان کا, چائنا. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی بات کرتے, اس کے اوپر دھیان ہی نہیں گیا. تو وہ کہتے تھے میرا یہ ماننا ہے یہ بندہ بلاک بنائے گا, یعنی کہ یہ جو ہے نا چائنا. اور ابھی دیکھ لیں سبحان اللہ, ڈاکٹر صاحب کی پیشن گوئیاں تو بڑی کمال تھی کہ اب وہ سب سے بڑا بلاک جو اس خطے میں بن رہا ہے وہ چائنا کے ساتھ بن رہا ہے, یعنی کہ پیچھے چائنا کھڑا ہے. تو چائنا کھڑا تو رشیا تو ویٹ کرتا ہے افریقہ سے بدلہ لینے کا, پھر وہ رشیا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو آپ کی بات سے ایک احتمال تو نکل رہا ہے نا کہ 3 بلاکس کریٹ ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ 3 بلاک اصل میں تو سامنے تو مسلمان ہی ہوں گے نا, ان کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فورس ہوگی, کافر ہو جائیں گے ان کو بیک دینے والے. اچھا, جہاں تک جھنڈوں والی بات ہے نا, دیکھیں سارے جو جھنڈے ہیں نا وہ ایک رخ پہ نہیں جا رہے. اچھا, کچھ ایسے ہیں جو فلسطین کی طرف جا رہے ہیں. وہ حدیث میں اگر آپ ان حدیثوں کی شرح کرنا چاہیں نا, میرے خیال میں وہ جو ہے نا وہ ایک لشکر نہیں ہے. اچھا, جو تو فلسطین کی طرف جا رہا ہے جی, فلسطین کو فتح کرنے کے لیے,
اگر آپ ان ضعیف روایتوں کی کوئی توجیہ کرنا چاہتے ہیں صحیح روایتوں کی روشنی میں، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ فلسطین میں جا کے ایلیا پہ نصب ہو جائیں گے، جی، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید افغانستان کی ریاست سے نکلیں. لیکن ایک یہ ہے کہ مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے یا مشرق سے لشکر آئے گا جو آ کے تمہیں قتل کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں احتمالات ہیں. ایک تو احتمال یہ ہے کہ یہ مہدی سے پہلے کی بات ہے. جی، مہدی سے پہلے کی جب بات ہے تو پھر اس سے مراد وہی ہیں جو ہم نے بات کی کہ ترکی اور افغانستان کے لوگ جو وہاں جا کے سلفیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے. دوسرا یہ کہ اگر یہ مہدی کے بعد کی بات ہے تو پھر یہاں مشرق سے مراد وہی شام ہے، سفیانی کا لشکر ہے. ٹھیک ہے، اہل تشیع کے بھی مطلب کالے رنگ کے ساتھ ان کی نسبت ہے نا، اہل تشیع کے بھی سمجھ رہے ہیں بات. تو وہ کالے جھنڈے مراد ہے، یہ بھی ایک احتمال ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے مطلب صرف یہ کہ کالے جھنڈے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ وہ اہل سنت کے جھنڈے ہی ہوں گے. وہ اہل تشیع کے جھنڈے بھی ہو سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے مہدی کے خلاف ہوں. ہاں بالکل بالکل ممکن ہے. اس لیے ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اتنی جلدی جو ہے نا وہ کسی رائے کے اظہار نہیں کرتے. تو اب آپ کی بات سے، آپ کی رائے سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں کہوں کہ سینیریو کریٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ کل ہو رہا ہے. ہاں تعین کے ساتھ ہم تعین، لیکن ایک سینیریو کریٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر ان حدیث کو دیکھیں، ایک کریٹ ہوتا نظر آ رہا ہے سینیریو. مطلب ضعیف روایات سے اگر آپ انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں نا صحیح کی روشنی میں تو پھر ایک سینیریو نظر آ رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اگلے 8-10 سال اہم ہیں، بہت اہم ہے اگلے 8-10 سال. ٹھیک ہے.